یہاں پہ امریکن سفیر جو ہیں وہ فارن آفس کے ذریعے انہوں نے وہ نوٹ پر بیل لکھا تھا، فارن آفس کے ذریعے آیا تھا، اور اس کے زمرے میں ہم نے ان کو ٹائم دیا، اور میرے ساتھ پارٹی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب موجود تھے، ہمارے فارمر اسپیکر اور سینئر پارٹی کے رہنما اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، اور ہمارے سیکریٹری انفارمیشن رؤف حسن صاحب تھے، امریکن سائڈ سے ان کے سفیر تھے اور ان کے پولیٹیکل افسر تھے۔ اور بنیادی طور پہ جو بارہا بار ہماری سائڈ سے پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو بات امریکن سفیر سے ہماری ہوئی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جب ملک ترقی کرتا ہے تو عوام ترقی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ملازمتوں کے مواقع ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، اس ماحول میں کسی قسم کی ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ترقی ہو نہیں سکتی، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور بحیثیت ایک معیشت اور فائنینس کے طالب علم کے بطور، کیونکہ آپ جس وقت رسک پریمیم بناتے ہیں یا جس وقت ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بناتے ہیں، اس پہ بنیادی طور پہ ہر ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن ایک چیز کیلکولیٹ کرتی ہے، اور وہ ہے رسک پریمیم کہ آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی کیا بالادستی ہے، ان کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں کہہ چکا ہوں، میڈیا میں کہہ چکا ہوں، میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ جس ملک میں 6 ججز ایک ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز تحریری طور پہ ایک خط لکھیں اور کہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی، اور وہاں پہ نیم کریں وہ ججز کے انٹر سروس انٹیلیجنس کے ایجنٹس نے ان کو زدوکوب کیا، ان کے خاندان کو کیا، تو وہاں پہ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے اس معاہدے میں نیچے ایک کلوز ہوتا ہے کہ آپ کا تنازع کے شکل میں آپ کون سی عدالت سے رجوع کریں گے، آربیٹریشن کلوز اس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ عدالت یا وہ ملک لکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی عدالتوں پہ، پاکستان کے آئین اور قانون پہ ملٹی نیشنلز کارپوریشن کا کسی قسم کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، اعتبار نہیں ہے، لہٰذا جب وہ لنڈن یا فرینکفرٹ یا اور کوئی جگہ لکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ معاہدے پاکستان کے لیے بڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں، اور بارہا بار آپ کو میں تاریخ میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے معاہدے پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد یہی ہے۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں جو سب سے اہم بات، ابھی سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن آیا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، یہی بات ہم لوگ ڈے 1 سے کہتے رہے ہیں، میرے کولیگز بیرسٹر گور صاحب، اسد کیسر صاحب، اور بآواز بلند چیخ چلا کے ہم لوگ قومی اسمبلی میں یہی بات ڈے 1 سے کہتے رہے کہ آپ جس دن ہماری اوتھ ٹیکنگ تھی، آپ سارے ساتھی اس کے گواہ ہیں کہ آپ وزیر اعظم کا الیکشن، آپ کا اسپیکر کا الیکشن، آپ کا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، آپ کا صدر کا، سارے کے سارے الیکشن جو ہے یہ تنازع میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو لوگ ریزرو سیٹس پہ ان کی خواتین آئی ہیں وہ در حقیقت ان پارٹیوں کی خواتین نہیں ہیں، لہٰذا اور باقی بھی مائنورٹی کی سیٹس ان کی نہیں ہیں، سو در حقیقت ان کو یہ الیکشن وزیر اعظم کا، اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا ایک بار پھر کرنا پڑے گا، اور یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی ہوئی ہے، اور ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ سخت فیصلوں کا ان کے پاس وہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گٹس نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، اور ملک میں اس وقت افراتفری ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، لوگوں کی افراد زر جو ہے وہ آسمان سے بول رہے ہیں، گندم کا سکینڈل $1 ارب کا سکینڈل سامنے آ چکا ہے، وہ اور یہ کبھی سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ کر رہے ہیں۔ فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے بات کی ہے، میں نے پھر پریس میں بھی بات کی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ستم ظریف یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی اس وقت انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سابقہ حکومت یعنی کہ کیئر ٹیکر نگران حکومت نے کیا تھا۔ او بھائی، تو نگران وزیر اعلیٰ کون تھا پنجاب کا اس وقت؟ محسن نقوی۔ محسن نقوی کون ہے؟ وہ وہی سینیٹر ہے جو آزاد حیثیت میں بن گیا تھا غیبانہ طور پہ پنجاب اسمبلی سے، اور اس وقت آپ کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے وزیر داخلہ مرکز میں، تو اس کو، اس کی کابینہ کے ممبران کو سامنے کٹڑے میں کھڑے کریں، ان کے خلاف نیب کے کیسز کریں، اور پھر سونے پہ سہاگا سابق وزیر اعظم کیئر ٹیکر کے جو ہیں کاکڑ صاحب، وہ اور حنیف عباسی صاحب کا آپس میں مکالمہ جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے،
وہ انہوں نے کہا کہ جی میں کٹا چٹا کھول دوں گا، فارم 47 پہ بنی ہوئی حکومت کے بارے میں بات کروں گا، مسلم لیگ نون کے رول کے بارے میں. یہی تو ہم لوگ کہتے رہے کہ یہ فارم 47 کا المیہ یہی ہے، یہ ساری حکومت بوگس، ان کا طریقہ کار بوگس، یہ فارم 47 بوگس. سو لہٰذا وہ ساری چیزیں رب بھی اوپر ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ان کے منہ سے نکل رہی ہیں. اور وہاں پہ حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ ان کو بلیم کر رہے ہیں کہ جناب گندم کے اسکینڈل میں آپ انوالوڈ ہیں. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھے. $1 ارب سے زیادہ، یعنی کہ 350-400 ارب روپے کا اسکینڈل آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں نے پریس کانفرنس پہ بھی بات کی، پی ٹی آئی کے آفس پہ بھی، فلور آف دا ہاؤس پہ، کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو دیکھیں نا. 870 ارب روپے انہوں نے فیکٹر ان کیا تھا کہ ہم لوگ کلیکٹ کریں گے، آئی ایم ایف کے معاہدے میں تھا. سونے پہ سہاگا یہ حکومت آئی، انہوں نے اس کو 870 سے اٹھا کے 970 ارب کر دیا. 100 ارب روپے کی مزید انہوں نے ڈز دے دی ہے عوام کو. جیب کتنے ہیں نا، ہم لوگ کہہ رہے ہیں جیب تراش.